بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبیر خان آپ کو اپنے چینل وائس آف ٹروتھ یعنی VOT میں خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، یہ پروگرام جو ہیں بڑی محنت سے تیار کیے جاتے ہیں، اور جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ پاکستانی سیاست میں جو فوجی مداخلت ہے اس کا مخمصہ یعنی یہ جو مسئلہ چل رہا ہے، اس موضوع پر 2 پروگرام پہلے پیش کیے جا چکے ہیں، اور امید ہے کہ ابھی آئندہ 2 یا 3 پروگرام اور اس موضوع پر پیش کیے جائیں گے۔ تو پلیز چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اپنے جاننے والوں کو بھی اس کو فارورڈ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو علم ہو سکے کہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے۔ امید ہے آپ اس سلسلے میں بھی تعاون کریں گے۔ آج بدھ کا روز ہے، دسمبر کی جو ہے 14 تاریخ ہے، اور یہ جو پاکستانی سیاست میں فوجی مداخلت کا مخمصہ ہے اس کا یہ آج تیسرا پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اب جیسے کہ پہلے 2 پروگراموں میں یہ واضح کیا جا چکا ہے کہ آزادی کے موقع پر ہی پاکستان میں بڑی اور طاقتور فوج بنا دی گئی تھی۔ بدقسمتی سے بانی پاکستان جو ہیں وہ بہت جلد وفات پا گئے، اور پھر لیاقت علی خان صاحب کو بھی سیاسی منظرنامے سے ہٹا دیا گیا۔ آغاز میں کچھ سیاستدان میدان میں اترے، لیکن ان کی آپس میں جو اکھاڑ پچھاڑ تھی اس نے ملک کی حکمرانی پر ان کی گرفت کو خاصا کمزور کر دیا۔ سکندر مرزا سیاسی شخصیت کے علاوہ فوجی جرنیل بھی تھے، اور جنرل ایوب کو حکمرانی کے میدان میں وہ لائے تھے۔ بہرحال اسی جنرل ایوب نے پھر بعد میں مارشل لاء لگا کر ان کو حکمرانی سے باہر کر دیا، یعنی سکندر مرزا صاحب کو، اور خود ملک کی صدارت بھی سنبھال لی۔ بعد میں پھر جنرل یحییٰ کا دور آیا، مشرقی پاکستان بن گیا، اور جو آپ کے سامنے ہے سارا کچھ۔ تو جو آج کا پروگرام ہے اس میں دراصل جو موجودہ پاکستان ہے اس کی صورتحال کا ذکر کرنا مقصود ہے کہ کس طرح ذوالفقار علی بھٹو صاحب، بے نظیر بھٹو صاحبہ، نواز شریف اور عمران خان صاحب نے فوج کی سیاست میں مداخلت کو روکنے کے لیے کیا کچھ کیا، اور کیا کچھ ان کی طرف سے جو ممکن تھا وہ کرتے رہے، اور پھر یہ جائزہ لینا ہے مقصود ہے کہ آخر یہ کاوشیں جو ہیں ان کی طرف سے جو کی گئی وہ کیوں کامیاب نہیں ہوئی۔ سب سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ذکر کرتا ہوں۔ یہ سیاست میں آنے سے پہلے قانون پڑھانے کے پیشہ سے منسلک تھے، یعنی پروفیسر آف لاء تھے۔ سکندر مرزا صاحب ان کو سیاست میں لائے۔ جب جنرل ایوب صاحب نے سکندر مرزا صاحب کو فارغ کیا تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جو وفاداریاں پہلے سکندر مرزا صاحب کے ساتھ تھیں وہ فوری طور پر جنرل ایوب صاحب کے ساتھ ہو گئیں۔ پھر یہ جنرل ایوب صاحب کے ساتھ مختلف محکموں میں بطور وزیر جو ہے وہ ملک کی خدمت کرتے رہے۔ ان کے دور حکومت میں، یعنی جب یہ وزیر تھے اور بعد میں بھی، مختلف بین الاقوامی منجے ہوئے صحافی جو ہیں وہ ان سے ملاقاتیں کرتے اور ان کا انٹرویو لیتے تھے۔ اس میں ایک مشہور زمانہ اطالوی صحافی ہے جس کا نام تھا اوریانا فلاسی صاحبہ۔ تو اس صحافی نے ان کا ایک انٹرویو کیا تھا سن 1972 میں، اور بہت لمبا چوڑا وہ انٹرویو تھا، لیکن اس میں جو لب لباب ان کی شخصیت کے بارے میں اس خاتون نے نچوڑ نکالا وہ یہ کہتی تھی کہ بھٹو اپنی ذات میں ایک بہت ہی ایمبیشس، یعنی ان میں جو آگے بڑھنے کا جذبہ وہ بہت زیادہ، اور یہ جارحانہ طبیعت کے مالک ہیں۔ اور اسی طرح اس نے لکھا کہ یہ میدان سیاست میں فوری طور پر آگے بڑھنے اور طاقت حاصل کرنے کے شدید خواہش مند ہے۔ اور پھر کہتی ہے کہ ان کے دماغ میں اور دل میں بھی کہتی ہے
شیخ مجیب جو کہ بنگلہ دیش جب بنا تو وہاں کے جو سربراہ تھے، اور اسی طرح بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی جو ہیں، ان کے خلاف ان کے ذہن اور دماغ میں یا دل میں بہت زیادہ بغض اور کینہ ہے۔ اب دسمبر 1971 وہ واقعات تو یہاں دہرانا مقصود نہیں ہے۔ بھٹو صاحب نے جنرل ایوب اور جنرل یحییٰ صاحب سے جب فراغت حاصل کر لی تو پھر ملک کی صدارت انہوں نے سنبھالی، اور اس کے علاوہ پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں بطور سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا بھی عہدہ انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا، اور فوری طور پر اس وقت پھر جنرل گل حسن کو قائم مقام CNC اس وقت کہلاتے تھے، کمانڈر ان چیف مقرر کر دیا۔ 22 جنوری 1972 کو پھر جنرل گل حسن صاحب کو باقاعدہ جو مستقل کمانڈر ان چیف ہے وہ مقرر کیا، لیکن پھر یہ دیکھیں کہ 22 جنوری کو مقرر کر رہے ہیں، اور اسی سال 3 مارچ 72 میں ہی حمود الرحمن جب کمیشن رپورٹ سامنے آئی تو اس میں جو 43 سینئر فوجی افسران برطرف کیے گئے ان میں جنرل گل حسن بھی شامل تھے۔ پھر 4 مارچ سن 1972 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے قوم سے ایک خطاب کیا، اور اس خطاب میں انہوں نے آرمی کمانڈر جو جنرل گل حسن اور اسی طرح فضائیہ کے سربراہ رحیم صاحب تھے ان کی برطرفی کا اعلان کیا۔ اسی خطاب میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے تمام فورسز کے جو ٹائٹل ہیں وہ تبدیل کر رہی ہیں، اور آج کے بعد جو یہ چیف ہوں گے، آرمی کا جو ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف کہلائے گا، ایئر فورس کا چیف آف ایئر سٹاف کہلائے گا، اور اسی طرح چیف آف نیول سٹاف جو ہے نیوی کا، اس کو چیف آف نیول سٹاف کے نام سے جو ہے یہ عہدہ ان کے پاس ہوا کرے گا۔ اور اپنے اسی خطاب میں انہوں نے پھر جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا جو قیام ہے اس کا بھی کہا کہ وہ عمل میں لے آئیں، اور اس کا اعلان کیا۔ اور اسی طرح تینوں فورسز کے جو چیف تھے ان کی اس وقت تک مدت ملازمت 4 سال تھی، اس کو انہوں نے کم کر کے 3 سال کر دیا، اور ساتھ ہی ایک اور اہم فیصلہ کیا کہ جو نیول ہیڈ کوارٹر یعنی نیوی کا ہیڈ کوارٹر ہے اس کو کراچی سے اسلام آباد لانے کے لیے کہا، اور پھر جنرل ٹکا خان جو تھے ان کو جنرل گل حسن صاحب کی جگہ چیف آف آرمی سٹاف بنا دیا۔ اس موقع پر بھٹو صاحب نے کھل کر جرنیلوں کے بوناپارٹک اثرات کا جو وہ سیاست میں چھوڑ جاتے ہیں ان کا ذکر بھی۔ یہ جو انہوں نے ٹرم استعمال کی بوناپارٹک اثرات، اس کو آسان الفاظ میں آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جو ان کا مطلب تھا، انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو فوجی جرنیل ہیں نوکری ساری یہ فوج میں کرتے ہیں، اور پھر ایک سٹیج آتی ہے کہ یہ سیاستدان بن کر سیاست میں مداخلت کر کے آ جاتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں اور ملک کے چلتے نظام کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے آرمی کے کمانڈ اینڈ سٹاف کالج میں 2 دورے کیے اپنے دور اقتدار میں، لیکن ان کا جو رویہ تھا وہ فوجی افسران کے ساتھ بہت ہی جارحانہ رہتا تھا۔ پھر انہوں نے آرم فورسز کے فرائض اور کردار کو واضح کر دیا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اگر کوئی اس کردار یا فرض جو مقرر کیا گیا اس کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کو سزائے موت یا پھر عمر قید کی سزا دی جائے گی، اور اس کو باقاعدہ پارلیمنٹ سے منظور بھی کروا لیا۔ اپنے سارے دور اقتدار میں ان کے چونکہ سوشل نظریات تھے تو وہ جو ہے وہ اسی کا پرچار کرتے تھے، اور ان کا جو جھکاؤ ہے وہ امریکہ کی نسبت چین کی طرف زیادہ تھا، اور اس پر جو امریکہ وہ خاصا پریشان بھی رہتا تھا۔ اب جو حمود الرحمن صاحب جو کمیشن جو بنا تھا، ان کی رپورٹ کے نتیجہ میں بھٹو صاحب کی طرف سے جو ایکشن لیا گیا اس کے خلاف آرم فورسز میں سخت غصہ پھیلا۔ افسران کو غصہ یہ تھا کہ مشرقی پاکستان کے معاملہ میں بھٹو صاحب نے اس کمیشن سے اپنے آپ کو صاف بچا لیا ہے، اور سارا الزام جو ہے وہ آرم فورسز پر ڈال کر ان کے افسران کو برطرف کر دیا گیا ہے۔ اٹک سازش کے نام سے آرم فورسز کے افسران نے پھر بریگیڈیئر FB علی کی سربراہی میں اس غصے کی وجہ سے حکومت کا تختہ الٹنے کی منصوبہ بندی کی،
لیکن اس سازشی ٹیم جس کے سربراہ بریگیڈیئر ایف بی علی تھے، اسی ٹیم کے ایک ممبر کرنل آفریدی نے کسی وجہ سے اس سازش کی مخبری کر دی، چنانچہ بھٹو صاحب کے خلاف یہ سازش ناکام بنا دی گئی۔ اور اس وقت میجر جنرل ضیاء الحق تھے، ان کو یہ ساری جو آرمی کا ایک پروسیجر ہوتا ہے کورٹ آف انکوائری کرنا، تو اس معاملے کی تحقیق کے لیے ساری ذمہ داری میجر جنرل ضیاء الحق صاحب کو دے دی گئی، اور پھر انہوں نے تحقیق کر کے اپنی رپورٹ پیش کی اور افسران کو سزائیں سنا دی گئیں۔ اب جب میجر جنرل ضیاء الحق صاحب نے یہ انکوائری کی اور اپنی رپورٹ پیش کی، تو وہ اپنے کہہ لیں کچھ خصوصیات کی وجہ سے بھٹو صاحب کی جو ہے وہ گڈ بکس میں آ گئے۔ اور پھر جب جنرل ٹکا خان صاحب کی ریٹائرمنٹ ہوئی تو سن 1976 میں اس وقت جنرل ضیاء الحق جو ہے وہ فوج کی سینیارٹی لسٹ میں 8ویں نمبر پہ تھے، لیکن اتنے نیچے ہونے کے باوجود چونکہ وہ بھٹو صاحب کی گڈ بکس میں آ چکے تھے، انہوں نے ان کو چیف آف آرمی سٹاف بنا دیا۔ پھر اب شومیہ قسمت دیکھیں کہ بھٹو صاحب کے اسی پسندیدہ چیف نے 5 جولائی سن 77 میں مختلف الزامات کی بنیاد پر بھٹو صاحب کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور مارشل لا لگا کر ملک کی حکمرانی سنبھال لی۔ لیکن بہرحال یہ جو موجودہ پاکستان ہے، جب ایسٹ پاکستان سے علیحدہ ہو گیا تو ذوالفقار علی بھٹو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پہلے سیاسی حکمران تھے جنہوں نے اقتدار میں آنے کے بعد بظاہر بڑی جرت سے پاکستانی جو یہ پاکستانی فوج ہے اس کا قبلہ درست کرنے کی مساعی کی۔ البتہ یہ الگ بات ہے کہ وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔